ویلکم بیک ناظرین. نیازی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا, جے یو آئی کے ساتھ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں آپ کے؟ کہا جا رہا تھا کہ جو مولانا صاحب ہیں باہر سے واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ معاملات آپ لوگوں کے آگے چلیں گے, پھر معاملات رمضان کی وجہ سے تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے. اب آپ لوگوں نے عید کے بعد تحریک چلانی ہے, تو جے یو آئی کا کیا سٹیٹس ہے ابھی آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی, جہاں تک جے یو آئی ایف کا تعلق ہے, ظاہر ہے وہ پاور شیئرنگ فارمولے پہ آنا چاہتے ہیں کہ پہلے اس کو طے کر لیا جائے, پاور شیئرنگ فارمولہ بنا دیا جائے. اس میں ممکن ہے, میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ وہ کہیں گے جی علی امین گنڈاپور کو جو سی ایم سیٹ سے جو ہے وہ ڈسپلیس کریں, اور وہ آئندہ میرے خلاف جو ہے نا وہ ڈیرہ اسماعیل خان, نہیں ڈیرہ اسماعیل خان والی جو سیٹ ہے اس پہ وہ مجھے جو ہے ان اپوز کیا جائے, یعنی پی ٹی اے کینڈیڈیٹ نہیں ہونا یہ آپ کا خیال ہے یا انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے؟ یہی ہوگا, کیونکہ یہ علی امین گنڈاپور اس کے درمیان یہ ایک نہیں 3-4 الیکشن بڑے, اس میں بڑا ٹرمائل تھا ان کی جو الیکشن کمپین تھی. ممکن ہے, ہو سکتا ہے یہ نہ بھی ہو, مگر میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہی کچھ ہوگا. باقی یعنی کہ یہ آپ وہ بتا رہے ہیں جو جے یو آئی نے آپ سے گارنٹیز مانگی ہیں, گارنٹی مانگی, یا پاور شیئر فارمولہ جب طے ہوگا نا تو پھر اس کے مطابق گارنٹی بعد کی بات ہوگی. پہلے تو انہوں نے آپ سے گارنٹی مانگی ہے. جو مرتضیٰ صاحب کی, میں نے کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سنی ایک ٹی وی پروگرامز میں, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ گارنٹیز چاہیے تاکہ کوئی یو ٹرن ٹائپ اس ٹائپ کی انہوں نے کوئی بات کی تھی. کیوں آپ کی زبان پہ کیوں نہیں اعتبار ہے؟ اتنے سارے لوگ ہیں, کیوں نہیں ان کو اس چیز پہ اعتبار کے طریقے سے؟ آپ اگر کہہ رہی ہے ساتھ چلنا ہے تو ٹھیک ہے ساتھ چلنا ہے, کیوں ریٹرن گارنٹیز کیوں مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پاور پالیٹکس ایک کھیل کی مانند سب لوگوں نے جمپ کرنا ہوتا ہے, تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہ جو تحریک شروع ہو رہی ہے اس میں ہمیں شامل کر کے بعد میں ہمیں جو ہم چاہتے ہیں, جو ہم ان کے سامنے شرائط رکھیں گے, ہو سکتا ہے اسے وہ یو ٹرن نہ کر جائے. بالکل ہونا بھی چاہیے ان کو, لیکن اس کے لیے میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے نا کم سے کم دونوں سائڈ پہ جو شرائط ہو, کم سے کم جو شرائط پہ آ کے جو ہے نا پھر یہ میرے خیال اتفاق رائے ہو جائے گا. اتفاق رائے ہو جائے گا, بالکل ہو جائے گا. یعنی کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ چلیں گے اس تحریک اور میں؟ مولانا صاحب اور پیچھے بچتا کچھ نہیں. اگر آج بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور مولانا صاحب اکیلے الیکشن لڑے, ان کے پاس وہی کے پی کے ہوئی ہے نا, تو وہ ایک سیٹ بھی ون نہیں کرتا. لیکن کے پی کے کی پولیٹکس میں مولانا صاحب آپ کے سیاسی حریف ہیں, حلیف نہیں ہیں. ہمارے سیاسی حریف ہیں, جب حلیف بنیں گے تو پھر ظاہر ہے اس میں سیٹس کی جو ہے نا اس میں ہوں گے. پاور شیئرنگ فارمولا جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا, ویسے ہی آپ کا مولانا صاحب کا ہوگا. حرل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کوسچن جو میں نے ابھی نیازی صاحب سے کیا تو انہوں نے تو اپنے پارٹی موقف بتایا, یا انہوں نے اپنا کچھ ذاتی رائے بتائی کہ یہ گارنٹیز ہو سکتی ہیں جو مولانا صاحب ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے ان ریٹرن. آپ کے خیال میں مولانا صاحب کو کیا ہینڈ شیک از ناٹ گڈ انف فار مولانا صاحب یا فار پی ٹی آئی, کہ ان کو ہینڈ ریٹن جو ہے وہ گارنٹیز چاہیے, ان کو ریٹن گارنٹیز چاہیے, وہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں؟ کیوں, کیا ان کو خان صاحب پہ اعتبار نہیں ہے, ان کو تحریک انصاف کی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے اس پہ اعتبار نہیں ہے, یا خود پہ اعتبار نہیں ہے؟ دیکھیے, اب جو ابھی تک جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں اتحاد نہیں ہو سکا, اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے, اور جو فقدان ہے وہ زیادہ جو ہے وہ جے یو آئی ایف کی طرف سے ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو مولانا صاحب نے جو پی ڈی ایم حکومت آئی ہے اس وقت, اس سے پہلے جو پی ڈی ایم ایک تحریک بنی, اس میں مولانا صاحب نے ایک بڑی لیڈ کیا اس تحریک کو, جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں اور اس کے وہ سربراہ تھے. اس کے بعد جب حکومت میں آئی پی ڈی ایم, تو اس کے بعد جو پاور شیئرنگ جو فارمولہ طے ہوا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے, زرداری صاحب بھی, میاں نواز شریف صاحب بھی اور باقی بھی. تو مولانا صاحب کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ ہو چکا ہے. اب جو ہے مولانا صاحب ایک بڑے زیرک اور پرانے سیاستدان ہیں, تو وہ بڑے, میں سمجھتا ہوں سوچ سمجھ کے جو اتحاد بھی کریں گے, اور اگر کوئی تحریک بھی چلائیں گے تو وہ بڑی سوچ سمجھ کے چلائیں گے. ان کو پتہ ہے, دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ تحریک چلتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے تو اس تحریک کا زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ پی ٹی آئی کو ہوگا, اتنا جے یو آئی کو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ پہلے طے کرنا چاہتے ہیں, جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جو پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہے وہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میں جو ہے اس میں زیادہ جو کردار میرا ہوتا ہے مولانا صاحب کا, تو اگر یہ کل کامیاب ہو جاتی ہے یا کوئی ڈیل ہوتی ہے یا کوئی ڈیل ان کو ملتی ہے ان کی کوششوں کے نتیجے میں, ان کی جد و جہد کے نتیجے میں,
تو پھر یہ جو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا، وہ کہاں کھڑے ہوں گے. تو اس لیے جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بطور سیاستدان ان کو یہ طے بھی کرنا چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ اتنے پرانے جو دوست ہیں ان کے پرانے سنگی جڑے انہوں نے دھوکھا دے گئے نے، اے تو حالی نویں انہاں دے نال دوستی بن دی پئی ہے پی ٹی آئی نال. پہلے چونکہ عمران خان کا وہ جو پہلے پرانا ریکارڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، مولانا صاحب کے بارے میں جو بیانات ان کی ہیں، جو لقبات وہ دیتے ہیں، وہ بھی سارا آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے مولانا صاحب تو پھر بھی جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی وہ ایک بڑے پن کا ثبوت دے رہے ہیں، سیاستدان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اصولوں پہ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں. اور پھر بھی جو ہے انہوں نے مذمت کی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کے ساتھ جو ہے جبر اور فسطیت جو ہو رہی ہے اس کی وہ مذمت کرتے ہیں اور ابھی کر بھی رہے ہیں. اور ان کو میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کو جو ہے وہ آن بورڈ لینا چاہیے، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کو ہی سارا فائدہ ہونا ہے. مولانا صاحب نے تو صرف استعمال ہونا ہے اور ان کی جماعت نے سارا فائدہ انہی کو ہونا ہے، سیاسی قد ان کا بڑھنا ہے اور طاقت ساری ان کی لگنی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ضروری ہے مولانا صاحب جو ہے اس کو اپنا جو بھی ان کا فارمولہ طے ہوتا ہے، جب ان کا اعتماد جو ہے آپ کے خیال میں فارمولہ کیا طے ہوگا؟ پاور شیئرنگ کا فارمولہ تو جو طے ہوگا کیا؟ دیکھیں اب بہت ساری جیسے آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے طے کیا، آئینی ساری جو سیٹیں ہیں وہ پیپلز پارٹی نے لے لی، باقی جو ہے کچھ نون لیگ نے لے لی. اسی طرح کا کوئی فارمولہ جو ہے وہ بنے گا کہ ہمیں کچھ آئینی سیٹیں دے دی جائیں، ہمیں کچھ کے پی کے میں سے حصہ دے دیا جائے، اس طرح کوئٹہ بلوچستان سے حصہ دے دیا جائے. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ طے ہونی ہیں، اور وہ طے ہونی ہے عمران خان کے ساتھ. باقی جو باہر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ یہ طے نہیں ہونی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ملاقات جو ہے مولانا صاحب اور عمران خان کی ہو، تب یہ ساری چیزیں جو ہے، اور کوئی اس میں گارنٹر ہو. پھر بھی مولانا صاحب جو ہے اس بات پہ نہیں آئیں گے، عمران خان کے اوپر وہ اعتماد نہیں کریں گے. کوئی گارنٹی جب تک نہیں ہوگی. گارنٹر مطلب کس ٹائپ کا ہو؟ اچکزئی صاحب ہیں، خاقان عباسی صاحب ہیں، ان کا بھی ایک بڑا قد ہے. آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. یہ دونوں رہنما جو ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب، ان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد ہے دونوں جماعتوں کو، اور دونوں جو صاحبان صاحبزادہ حامد رضا بھی ہیں. حامد رضا کا اس وہ قد نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں جو اس وقت خاقان عباسی صاحب اور عباسی صاحب پلے کر سکتے ہیں، جو محمود خان اچکزئی صاحب پیش کر سکتے ہیں، وہ باقی نہیں پیش کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بات تو چلیں ہم کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے ایک پاور شیئرنگ فارمولا ہے، گارنٹیز ہے. آپ اپنی تحریک کے بارے میں تھوڑا بتائیں، یہ بیسس کیا ہیں اس تحریک کی؟ مطلب کوئی چھوٹی پارٹی ہے، کوئی بڑی پارٹی ہے؟ اب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی پارٹی چھوٹی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ مطلب آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں، ہم ایوانوں میں بھی سب سے بڑی اپوزیشن کے طور پہ سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ ہیں. جے یو آئی کہتی ہے کہ ہم ایک بڑی حقیقت ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسٹریٹ پالیٹکس رکھتے ہیں، اسٹریٹ پار بھی وہ رکھتے ہیں. اچکزئی صاحب کا قد بہت بڑا ہے لیکن ان کی پارٹی بہت چھوٹی ہے. اسی طرح مینگل صاحب کا ذاتی قد بہت بڑا ہے اور پارٹیز چھوٹی ہیں. تو یہ جو چھوٹے ہوں گے یا یہ جو بیٹھے ہوں گے، چھوٹی پارٹیز ہوں گی، یہ سارے برابری کی بیس پہ ون مین شو ہوگا، ون مین ووٹ ہوگا، سارے ایکول کنسیڈر کیے جائیں گے. ڈھانچہ کیا ہوگا اس تحریک کا یا اس اتحاد کا جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا؟ دیکھیں اس میں دو فیز ہے. پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو موومنٹ تحریک چلے گی اس کا جو سٹرکچر ہے نا، اس میں تو ہر ون مین از ایکول رائٹس ہوں گے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا اور محمود اچکزئی چاہے بڑی کوئی جماعت ہے یا سب کے برابر رائٹس، سب کے برابر. ٹھیک. اب دوسرا جو فیز ہے وہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ملتے ہیں اور یہ کلین سویپ کرتی ہے تو اس میں تمام جماعتوں کے لیے پاور شیئر فارمولہ پاور شیئرنگ فارمولہ طے ہوگا. اس میں خاقان عباسی ہو، محمود اچکزئی ہو، وہ کہتے ہیں کہ وہ جسے کے مطابق حصہ ان کو ملے گا. یہ سارے لوگ مل کر بیٹھ کر دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں کا جتنا حصہ بنتا ہے اس سے زیادہ کچھ معمولی کر لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ ڈبل حصہ مانگیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کے یہ بالکل شرائط ہونی بھی چاہیے کہ ہماری جماعت کا اتنا رول ہے یا اتنا حصہ ہے تو اس کو ملے گا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سب کا کردار، چھوٹی جماعت ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب نے ایکولی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تو سب کا حصہ بس بحساب جسہ کو چھوڑ کے سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے تو وہ بھی ہوگا. ایز اے اسٹرکچر جو اس کا تحریک کا ہوگا اس میں تو ایکول ٹریٹ کیا جائے گا، مگر جو بعد میں اس کے جو ثمرات ہوں گے
اس پہ آ کے پھر یہ پاور شیئر فارمولہ جو ہے طے ہوگا. اس کے دیکھیں راجہ فیصلے ناصر کیسے عباس ہوں صاحب گے؟ ہیں, فیصلے کیسے ہوں گے؟ فیصلے کون کرے گا؟ دیکھیں- خان صاحب سے فیصلے کریں گے؟ دیکھیں- لیڈنگ کے حوالے سے میرا خیال ایک کیا اسٹیئرنگ کمیٹی ہوگی. مولانا صاحب کو لیڈنگ رول میں لیا جائے گا جو نارملی یہ ابھی تو اتفاق رائے پرسپشنز ہیں؟ یہ تو اتفاق رائے سے ہوگا. میرا خیال میں ایک چونکہ ٹائم شارٹ ہے, پریشر زیادہ بلڈ اپ کرنا, ہم چاہتے ہیں کہ 2025 کے میں جو ہے نا الیکشن ہو جائے, تو اس کے ڈیفینیٹلی ہم اتنا لمبی تاریخ نہیں 2 4 5 سال والی, تو پھر ہم کہیں کہ 6 مہینے اس پارٹی 25 میں ہوتے نظر نہیں آ رہے الیکشنز. نہیں انشاءاللہ 25 نہیں 26 کے شروع میں ہو جائیں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر لمبی تاریخ چلانی ہو 4 5 سال کے لیے, تو پھر آپ کہہ سکتے 6 مہینے ہر پارٹی جو اس تحریک کی جو قیادت سنبھالے گی. مگر میرا خیال میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنے گی, جو بھی ہوگی وہ اتفاق رائے سے ہوگا. لیکن نیازی صاحب یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ آپ لوگ اتنا پریشر بلڈ کر پائیں گے. آپ لوگ نے پہلے بھی جلسے جلوس کیے, اسٹریٹ پالیٹکس کی, آپ لوگ سڑکوں پہ نکلے, خان صاحب خود سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے, لیکن وہ انہوں نے اپنی 2 اسمبلیاں بھی توڑ دیں. انہوں نے کہا کہ الیکشنز حکومت نے آپ سے وعدہ کیا, لیکن اس کے بعد حکومت بھی اپنے وعدے سے مکر گئی. انہوں نے بھی جو کہا جو اسمبلیاں توڑ دیں ہم الیکشنز کروا دیں گے, نہیں کروائے. عدالتی فیصلہ آ گیا, پھر بھی الیکشنز نہیں کروائے. ابھی تو نہ حکومت الیکشنز کے حق میں, نہ اسٹیبلشمنٹ الیکشنز کے حق میں, عدلیہ بھی اب اس طرح سے فیصلے نہیں دے گی. آپ لوگ کیسے اتنے مطمئن ہیں, کیسے اتنے پر امید ہیں کہ الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے؟ ہم ماضی میں آپ کو یاد ہوگا فیضہ, اسی چینل پہ میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے بیسیکلی 7 پوائنٹ تھے مذاکرات کے ایجنڈے میں, ہم نے اس کو بالکل کٹ کٹ کے 2 پہ آ گئے تھے. ہم 2 پہ آ گئے. اگر یہ الیکشن فریش نہیں دیں گے تو پھر مینڈیٹ جو چوری کیا ہے وہ واپس کرنا ہوگا. وہ بھی نہیں اس کے لیے ہم کہتے ہیں دیکھیں اس سے بڑی اور تاریخ کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا, جانیں نچھاور کی ہیں. دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی ہے ایک بندہ جو ہے وہ زخمی حالت میں موت کے قریب ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان گواہ رہنا, لوگوں کو میں عمران خان جان دے کے جا, بعد میں وہ بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں, زخمی ہوئے ہیں, جانیں دی ہیں, لوگوں نے اپنے گھر توڑوائے ہیں, کاروبار, بہت بڑی تاریخ ہے, بہت بڑی قربانی ہم دے چکے ہیں. مگر ملک کے اندر جس وقت رول آف لا نہ ہو, آئین کی حکمرانی نہ ہو, عدلیہ آزاد نہ ہو, پھر اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ 0 + 0 = 0 ہوتا ہے. حرل صاحب سے جانتے ہیں. حرل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ پر امید ہیں کہ اتحاد بنائیں گے, وہ اتنا ویٹ جو ہے وہ کریٹ کرنے میں کامیاب رہیں گے, اتنا پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کر سکیں گے. پرابلم یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ویٹ کیوں لے گی, وہ کیوں ان کی بات مانیں گی, کیوں نئے الیکشنز کی طرف جائیں گے, جبکہ موجودہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا کوئی ایسا کلیش بھی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ جس سے تنگ آ کے وہ نیا الیکشنز کی طرف چلے جائیں, کوئی نیا ڈیسیژن وہ لے لے. تو کیوں ہوگا یہ, کیوں لے گی پریشر حکومت؟ دیکھیں جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کو چاہیے کہ انقلاب کی بات چھوڑ دیں. اس ملک میں انقلاب نہیں آنے والا, نہ کوئی ہمارے ڈی این اے میں ایسی کوئی بات ہے اسپیشلی ہمارے پنجابیوں کی کہ یہاں ہم جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئیں, کوڑے کھائیں, جیلیں کاٹیں, سب کچھ کریں. یہاں پہ ہمارے ملک میں اور کے پی کے میں آپ نے دیکھ لیا, وہاں جو انہوں نے 2-3 دفعہ کوشش کر کے دیکھ لی, وہاں ان کی لیڈرشپ ان کو چھوڑ کے واپس چلی گئی. نہتے لوگوں کو اور گولیوں کے سامنے چھل نہیں ہوتے چھوڑ کے ہسپتالوں میں بیچارے پڑے ہوئے تھے, مر رہے تھے, اور لیڈرشپ جو ہے وہ بھاگ گئی. اور اس کے علاوہ بلوچستان جو ہے وہ سارا پہاڑوں پہ پہلے ہی پہنچا ہوا ہے, وہ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں, اپنے معاملات جو ہیں ان سے سیدھے نہیں ہو رہے. سندھ والے لوگ جو ہیں ویسے ان کا بالکل اس طرح کی سوچ نہیں ہے کہ وہ انقلاب کے لیے نکلیں, وہاں ایک جماعت ہے وہ مسلط ہے. پنجابی اب نکل نہیں رہا, تو مجھے تو کوئی اس طرح کا انقلاب آتے ہوئے یا اس طرح کی تحریک چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. البتہ اصلاحات ہو سکتی ہیں, اصلاحات کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اس حوالے سے جو ہے ایک ایوولوشن کا پروسیس آ سکتا ہے, ایک میڈیا کے ذریعے یا باقی سول سوسائٹیز جتنی ہیں, اس کے علاوہ جو ہے سوشل میڈیا ہے, عالمی طاقتوں کا پریشر آ سکتا ہے, یو این او کا اس حوالے سے بات کہ جہاں پہ, اور کئی دفعہ یو این او کی کمیٹی نے کہا کہ یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کے جو ہیں وہ سیاسی حقوق جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں, نہ ان کو مل رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں, اور یہ باتیں کرنا ان کی مجبوری بن جائے گی. یہ جو مقتدرہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ آپ جس کو کہتے ہیں, یہ ان کی مجبوری بن جائے گی, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے جس رستے پہ چل کے یہ ملک ترقی کر سکے. اور یہ مجبوری بن جائے گی کیونکہ بالواسطہ یا بلا واسطہ 76 سال میں اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کی ہے.
اور آج جو ملک کی صورتحال ہے آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہے بچے بیچارے باہر بھاگ رہے ہیں، کوئی اس ملک میں قانون نہیں ہے، دستوری ضمانتیں محفوظ نہیں ہیں، سارا جو بندہ سچی بات کرتا ہے اس کو غدار بنا کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، میڈیا جو ہے وہ اس کو بند کیا ہوا ہے، میڈیا پہ قدغن ہے، لوگوں کی رائے جو ہے اس کو نہیں سنا جا رہا. تو یہ ساری عدالتیں جو ہیں وہ بالکل کمپرومائز ہو چکی ہیں، عدلیہ ساری کمپرومائز ہو چکی ہے. تو لوگ بیچارے کہیں نہ کہیں تو پھٹیں گے نا. یہ تو نہیں کہ لوگوں کو آپ بند کر دیں، ان کی زبان بند کر دیں، ان کی آواز بند کر دیں، میڈیا کا گلا دبا دیں، سب کچھ جو ہے بلیک آؤٹ کر کے پھر آپ جو ہے آپ کہیں کہ جو استحکام آ گیا ہے، معیشت بھی بہتر ہو گئی ہے، سب کچھ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا جو ہے رزلٹ جو ہے وہ نکلنا ہے. ایسے لوگ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. جب لوگ پھٹ پڑیں گے پھر یہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی. کنٹرول سے باہر. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں پھر میں نیازی صاحب کی طرف آتی ہوں. حنرل صاحب کے پی حکومت میں کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات مطلب انہی کی حکومت کے اندر سے لگائے جائیں، ان کی جماعت کے اندر سے ایک دوسرے پہ اٹیک کرتا ہے، دوسرا پہلے پہ اٹیک کر دیتا ہے. اب اس کے سد باب کے لیے تحریک انصاف کو کیا حکمت عملی آپ کے خیال میں اپنانی چاہیے؟ دیکھیں تحریک انصاف جو ہے وہاں پہ کے پی کے میں گورننس جو ہے وہ اس میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے. کرپشن کے بازار گرم ہے، کوئی منصوبہ ایسا نہیں لگایا جا رہا، کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں کی جا رہی جس سے جو عوام کا فائدہ ہو. اسپتال بیچارے آپ دیکھ لیں، وہاں پہ جو ہے سامان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور جو وہاں کی یونیورسٹی ہیں وہاں پہ وی سی نہیں لگ رہے. تو ایسی ساری گورننس ہے. اور گورننس کس کو کہتے ہیں؟ فیضا دیکھیں گورننس وہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی میرے جیسا عام آدمی جو ہے کسی بھی ادارے میں جاتا ہے، اس کا کام جو ہے بغیر سفارش اور رشوت کی ہو جائے، تو وہاں پہ تو ہر کام جو ہے وہ رشوت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، عہدے بانٹے جا رہے ہیں، بندر بانٹ چل رہی ہے. جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کچھ کھا پی لیں. ٹھیک ہو گیا. نیازی صاحب مجھے یہ بتا دیں لاسٹ کوشچن کیونکہ وقت کی قلت بھی ہے، بجلی کی قیمتوں میں کمی کا کریڈٹ جماعت اسلامی بھی لینا چاہ رہی ہے، وہ بھی اس دوڑ میں لگی ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم بھی اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے، وہ بھی باتیں کر رہی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہمارے ہی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات مانی ہے. آپ کے خیال میں اصل کریڈٹ کس کا بنتا ہے؟ دیکھیں فائدہ، سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ 70% جو پبلک ہے لوئسٹ طبقے کی، وہ بجلی جو یونٹ استعمال کرتی ہے وہ 1 سے لے کے 100 تک. آپ نے ان کو ریلیف نہیں دیا. اس کے علاوہ جو لوور مڈل طبقے کے لوگ، ان کی آپ نے 6 روپے 41 پیسے کم کی ہے. جو اس سے بڑا طبقہ ہے، جو الیٹ کلاس ہے، جو 0.1 ہے، اس کی آپ نے 7 روپے 59 پیسے کر دی ہے. یہ جو آپ نے ریلیف دیا ہے وہ چھوٹے طبقے کو دیں بھائی، جو 1 یونٹ سے لے کے 100 یونٹ تک بجلی کے استعمال، جن کے پاس نہ فریج ہے، نہ ان کے پاس اے سی ہے، صرف ایک آدھ پنکھا ہے اور 1-2 لائٹس ہیں، آپ ان کو ریلیف دیں. وہ اسی طرح ان کی قیمتیں برقرار ہیں. تو میں نہیں سمجھ، جب آپ نے ماضی میں اور آج تک جو بجلی کو مہنگا کیا، وہ میرے خیال میں 25-30 روپے کیا تھا. اگر آپ نے 6 روپے لوور مڈل کلاس کو یا اس سے اپر کلاس کو اگر 7 روپے دے ہی دیا فائدہ، یہ کوئی بہت بڑا احسان نہیں کیا. یعنی کہ کریڈٹ کسی کو نہیں آپ کے خیال میں جاتا. نہیں ہے کریڈٹ، تب ہوتا ہے لوئسٹ طبقے کو آپ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ رفیع اللہ خان نیازی صاحب آپ کا، پاکستان تحریک انصاف سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. غلام عباس حنرل صاحب آپ کا کہ آپ نے بھی مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.